فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزان الحکمت کی جلد نمبر 7 پیش کی جا رہی ہے کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے، اور ان کے یوٹیوب چینل کے لیے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ میرا نام سیدہ رائحہ کاظمی ہے، اور آئیں اب ہم اس کا صفحہ نمبر 321 سے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور اس پارٹ کا اور جو موضوع کا نمبر شمار ہے وہ ہے 3084۔ پچھلی رات کو استغفار کرنے والے۔ پچھلی رات کو استغفار کرنے والے موضوع کا آغاز قرآن مجید کی جس آیت سے ہو رہا ہے وہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 17 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنافقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہی لوگ ہیں صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ کے فرما بردار، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، اور پچھلی راتوں میں توبہ و استغفار کرنے والے۔ آئیں اس سلسلے میں احادیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 15106 پر جو حدیث بیان کی جا رہی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نور الثقلین کی جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 321 ہے۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول والمستغفرین بالاسحار سے کیا مراد ہے، یعنی پچھلی راتوں میں استغفار کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو رات کے پچھلے حصے میں نماز پڑھتے ہیں۔ 15107 پہ اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ بوقت سحر یعنی تہجد کی نماز وتر میں 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ امام جعفر صادق کی حدیث تھی نور الثقلین کی جلد نمبر 5 سے اور صفحہ نمبر 123 سے۔ 15108 پہ جو حدیث ہے وہ بھی نور الثقلین کی جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 321 پہ ہے کہ جو شخص سحر کے وقت استغفار کرے وہ اس آیت کا اہل ہے، یعنی جو آیت ہم نے اوپر سورہ آل عمران کی 17 آیت تلاوت کی ہے، یعنی وہ اس آیت کا اہل ہے۔ 15109 پہ حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جو شخص تہجد کے لیے وتر ادا کرے اور اس میں کھڑے ہو کے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہے اور مسلسل 1 سال تک اس کی پابندی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سحر کے وقت توبہ و استغفار کرنے والوں میں لکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نور الثقلین جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 321 ہے۔ اگلی حدیث 15100 پر اللہ تعالیٰ 3 قسم کی آوازوں کو دوست رکھتا ہے۔ نمبر 1 مرغ کی آواز، نمبر 2 قاری قرآن کی آواز، نمبر 3 وہ لوگ جو بوقت سحر استغفار کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تھی مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 351 پہ۔ 15111 پہ جو حدیث ہے وہ بھی مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 2 سے لی گئی ہے اور اس کا صفحہ نمبر 351 ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو جو نصیحتیں کیں ان میں یہ بھی تھی کہ اے بیٹے
مورخ کو تجھ سے زیادہ سمجھدار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تو سحر کے وقت اٹھ کھڑا ہو اور استغفار کرے لیکن تو سوتا رہ جائے۔ 15112 پر جو حدیث ہے وہ بھی مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 2 سے ہے اور صفحہ نمبر 351 ہے۔ 3 قسم کے لوگ ابلیس اور اس کے لشکر کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 جو لوگ ہمیشہ یاد خدا میں مصروف رہتے ہیں۔ نمبر 2 جو لوگ خوف خدا سے گریہ کرتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 3 جو لوگ سحر کے وقت خدا سے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 351 ہے۔ 15113 پہ روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا افضل ترین وقت کون سا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا میں اور کچھ نہیں جانتا، صرف یہی جانتا ہوں کہ عرش الہی سحر کے اوقات میں جنبش میں آتا ہے۔ یہ بھی مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 2 سے ہی لی گئی ہے اور صفحہ نمبر 351 ہے۔ یعنی ہم نے یہ جو 4 احادیث پڑھی یہ سب کی سب مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 351 تھا۔ اب آ جائیں صفحہ نمبر 323 پر جو آیت ہے 15114 پہ۔ یہ اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے۔ صفحہ نمبر 363 پہ 15114 پہ حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یہ نور الثقلین کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 466 ہے۔ بہترین وقت دعا سحر کا وقت ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبانی آیت کی تلاوت کی، سوف استغفر لکم ربی، یعنی اپنے فرزندان سے فرمایا میں بہت جلد اپنے پروردگار سے تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 98 اس حدیث میں بیان کی گئی۔ 15115 پر ایک اور روایت میں ہے کہ وہ شب جمعہ کی سحر تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نور الثقلین کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 466 ہے۔ 15116 پر جو حدیث بیان کی گئی ہے آئیں اس کا ترجمہ حاصل کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام جب نماز تہجد میں وتر کے رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو دعا میں کہا کرتے تھے اس جگہ پر وہ کھڑا ہے جس کی نیکیاں تیری طرف سے عطا کردہ نعمات ہیں، جس کا شکر قلیل اور گناہ عظیم ہے، جسے صرف تیری حفاظت اور رحمت کی ضرورت ہے، کیونکہ تو نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو اپنے پیغمبر پر نازل کی، خدا کے نیک بندے راتوں کو کم سوتے ہیں اور پچھلی راتوں کو توبہ اور استغفار کرتے ہیں، جبکہ میرا سونا طویل اور تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے کھڑے ہونا قلیل ہے۔ یہ سحر کا وقت ہے اور اس وقت میں تجھ سے اپنے گناہوں کی ایسے شخص کی طرح معافی مانگتا ہوں جو اپنے لیے نہ تو کسی قسم کے نفع کا اختیار رکھتا ہے، نہ نقصان کا، نہ موت کا، نہ زندگی کا اور نہ ہی محشور ہونے کا۔ اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جاتے، اللہ کی آپ پر رحمتیں، برکتیں اور درود ہو۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 اور یہ صفحہ نمبر 122 پر تھی۔ اگلی حدیث 15117 پر جو بیان کی جا رہی ہے وہ وسائل الشیعہ سے لی گئی ہے، اس کی جلد نمبر 11 ہے اور صفحہ نمبر 374 ہے۔ آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جب خداوند عالم دنیا والوں کو عذاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے مگر نہیں کرتا تو فرماتا ہے اگر ایسے لوگ موجود نہ ہوتے جو میری عزت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے، میری مسجدوں کو آباد رکھتے اور پچھلی راتوں کو استغفار کرتے ہیں تو میں تم پر اپنا عذاب ضرور نازل کرتا۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 ہے اور صفحہ نمبر 374۔ باب
سحر کے وقت استغفار مستحب ہے، نیز عنوان شب بیداری اور عنوان نماز اور بریکٹ میں نمبر 3 لکھا ہوا ہے۔ 3085 پر جو موضوع ہمارے پاس ہے وہ ہے استغفار کرنے والے کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ 15118 پر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اسے صبح سے رات تک کی مہلت دی جاتی ہے، اگر وہ اس دوران توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 437 ہے اور حدیث اول ہے۔ 15119 پر جو حدیث اب ترجمہ کی جا رہی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 437 ہے اور حدیث دوم ہے کہ جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے اسے دن میں 7 گھنٹوں کی مہلت دی جاتی ہے، اگر وہ اس دوران 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم کہہ دے تو اس کا وہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اس مفہوم کی احادیث سویم، پنجم اور نحم میں بھی ہیں۔ 15120 پہ حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے یا اسے کر گزرتا ہے، اگر اسے انجام نہیں دیتا پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیک نیت ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اگر اسے انجام دیتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کر گزرتا ہے، اگر اسے انجام نہ دے تو اس کے لیے کچھ نہیں لکھا جاتا، اگر ایسا گزرے تو اسے 7 گھنٹے کی مہلت دے دی جاتی ہے۔ نیکی لکھنے والا فرشتہ بدی کو تحریر کرنے والے فرشتے سے کہتا ہے جو بائیں طرف ہوتا ہے، اس برائی کو لکھنے میں جلدی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے بعد کوئی ایسی نیکی کر ڈالے جو اس برائی کو مٹا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یا پھر وہ استغفار اور توبہ کر لے۔ چنانچہ جب بندہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم الغفور الرحیم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر 7 گھنٹے گزر بھی جائیں پھر بھی وہ کوئی نیکی نہ کرے اور نہ ہی توبہ اور استغفار تو پھر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اس سے کہتا ہے اس شقی مرحوم کے گناہ کو لکھ لو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 429 اور 430 اور یہی حدیث نور الثقلین کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 356 پہ اور کنز العمال کی حدیث نمبر 2069 پر ہے۔ 15124 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کی ہے اور نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 143 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے توبہ و استغفار کو رزق اترنے کا سبب اور مخلوق پہ رحم کھانے کا ذریعہ قرار دیا ہے، چنانچہ اس کا ارشاد ہے اپنے پروردگار سے توبہ و استغفار کرو، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو توبہ کی طرف متوجہ ہوا، گناہوں سے ہاتھ اٹھائے اور موت سے پہلے نیک اعمال کرے۔ 15125 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایک اعرابی نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں اپنے اوپر وارد ہونے والی سختیوں، تنگ دستی اور کثرت عیال کی تو آپ نے فرمایا تجھے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ خداوند عز و جل فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 ہے کہ یعنی تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو کیونکہ وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے، آخر آیات تک۔ وہ کچھ عرصے بعد پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا
یا امیر المومنین علیہ السلام، میں نے اللہ سے بہت استغفار کی لیکن جن مشکلات میں گھرا ہوا ہوں اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا شاید تو نے اچھے طریقے سے استغفار نہیں کی۔ اس نے کہا آپ مجھے اس کا طریقہ بتلائیں۔ فرمایا اپنی نیت کو خالص کرو، اپنے رب کی اطاعت کرو اور یوں مانگا کرو اللہم انی استغفرک من کل ذنب قوی الیہ بدنی بعافیتک صلی علی خیرتک من خلقک محمد نبی و آلہ الطیبین الطاہرین وفرج عنی۔ عربی کا کہنا ہے کہ میں نے یہی عمل کئی بار کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے رنج و غم اور تنگی رزق کی مصیبت کو دور کر دیا، میرا رزق وسیع کر دیا اور میری مشقت کا خاتمہ کر دیا۔ کنز العمال کی حدیث نمبر 3996۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باب ہے جب تم پر رزق کی وسعت میں دیر ہو جائے۔ 3087 پہ جو موضوع ہے وہ ہے اللہ کے مقربین کی استغفار۔ 15126 پہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر ہے 2075۔ کنز العمال حدیث نمبر ہے 2075۔ بات یہ ہے کہ کبھی کبھی میرے دل پر خواہشات کا غلبہ ہونے لگتا ہے، لہٰذا میں روزانہ اللہ سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ اللہ کے مقربین کی استغفار کے موضوع کے ذیل میں 15127 پہ کبھی کبھی میرے دل پر خواہشات غالب آنے لگتی ہیں، اس لیے میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستدرک الوسائل جلد نمبر اول صفحہ نمبر 387۔ اب آ جائیں حدیث نمبر 15128 پہ۔ حضرت رسول اکرم کسی گناہ کے بغیر اللہ تعالیٰ سے روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مستدرک الوسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 387، وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 368۔ اب حدیث 15129 پہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں روزانہ 70 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ راوی نے کہا کہ میں نے پوچھا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ و اتوب الیہ فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا نہیں، بلکہ کہا کرتے تھے اتوب الی اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 367 پر بیان کی گئی ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو توبہ باب ہے اور سب مل کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ نیز عنوان بارگاہ خداوندی کے مقرب لوگ مختلف اشخاص اور مختلف حالات میں توبہ کے وجوب کی عمومی حالت کے بارے میں ابو حامد غزالی فرماتے ہیں توبہ ہر وقت اور ہر حال میں واجب ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ ہر فرد بشیر اپنے اعضاء و جوارح کی معصیت اور نافرمانی سے محفوظ نہیں ہے۔ اگر کبھی ایسا بھی ہو کہ دل میں گناہ کے پیدا ہونے سے محفوظ ہو تو کئی ایسے شیطانی وسوسوں سے محفوظ نہیں جو اسے یاد خدا سے غافل کر دیتے ہیں۔ اگر اس سے بھی محفوظ ہو تو ذات خداوند متعال، اس کی صفات اور آثار کے علم سے غافل و قاصر ہونے سے محفوظ نہیں۔ یہ سب صورتیں نقص و عیب سمجھی جاتی ہیں۔ ان کے کئی اسباب ہیں اور ان اسباب کو یوں ترک کیا جا سکتا ہے کہ جب ان کی ضد کے ساتھ مشغولیت اختیار کی جائے۔ لہٰذا توبہ سے مراد رجوع ہے، جبکہ انسان کے بارے میں اس نقص سے بچنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ افراد انسانی اس بارے میں مختلف کیفیتوں کے حامل ہوتے ہیں، لیکن اصل سے کسی کو مفر نہیں۔
इसीलिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी कभी मेरे दिल पर ख्वाहिशात का गलबा होने लगता है। यहाँ हाशिए में गलबा से मुराद ये है कि ख्वाहिशात का गलबा लफ्ज़ ये गान का तर्जुमा किया गया है, और हजरी कहते हैं कि गैन का मायनी है बादल और गनीमत और गीनतो समाए तगान, यानी इससे मुराद ये है कि आसमान पर बादल घिर आए। नीज एक कौल ये है कि गैन का मायनी है बिला पानी के घने दराख। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़कूरा फरमान से मुराद वो कैफियत है जिसे कोई फर्द बशर महफूज नहीं, अलबत्ता हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की निस्बत से ये कैफियत आम फर्द बशर की तरह नहीं होगी, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब मुबारक दाइमन ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहता था, और अगर किसी वक्त बुशरा आरज़ी आपको लाहक हो जाता था जिससे आप उम्मत और मिल्लत के अमूर व मसाले में मशगूल हो जाते थे, तो उसे ख्वाहिशात के गलबे से ताबीर फरमाते, इसे एक किस्म का गुनाह या कोताही समझते, इसीलिए इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत पेश आई। अज़ मौलिफ, और ये जो हाशिए में लिखा गया था ये सही मुस्लिम जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 72 बर रिवायत आइज़ मज़नी। अलबत्ता इस रिवायत में है कि रोज़ाना 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करते। अबू दाऊद ने भी यही रिवायत की है, लेकिन निहाया इब्न असीर में वही मज़कूर है जो ऊपर मतन में बयान हुआ है। अब वापस अपने उसी मौजू की तरफ आते हैं, यानी जो अबू हामिद गज़ाली ने फरमाया था। रुजू जबकि इंसान के बारे में इस नक्श से बचने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अलबत्ता अफराद इंसानी इस बारे में मुख्तलिफ कैफियतों के हामिल होते हैं, लेकिन इसीलिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी कभी मेरे दिल पर ख्वाहिशात का गलबा होने लगता है, यहाँ तक कि मैं इस्तग़फ़ार के ज़रिए से उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ, और मैं अल्लाह ताला से शब व रोज़ में 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। इसी बिना पर अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की ये कहकर इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई है, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, यानी ताकि अल्लाह तुम्हारे अगले और पिछले गुनाह माफ़ कर दे। सूरह फतह की आयत नंबर 2। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत है तो दूसरे आम इंसानों का क्या हाल होगा। अल्लामा मुस्लिम फैज़ काशानी रिज़वानुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम किताब क़वाइदुल अक़ाइद मिन रब्बिल इबादात में बयान कर चुके हैं कि अंबिया और औसिया अलैहिस्सलाम के गुनाह हमारे गुनाहों जैसे नहीं, बल्कि इनके दायमी जिक्र के तर्क करने, दुनिया की मुबाह चीज़ों में मशगूल हो जाने और इस सबब से ज़्यादती और अजर से महरूम हो जाने का गुनाह होता है। काफ़ी में हसन बिन अली बिन रुआब रे और ऊपर एंड डली हुई है और अलिफ और बे आप की सनद के साथ मरवी है कि वो कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला के इस कौल के, यानी जो मुसीबत तुम पर पड़ती है वो तुम्हारे अपने हाथों की करतूत है और इस पर भी वो बहुत कुछ माफ़ कर देता है, सूरह शूरा की आयत नंबर 30 के बारे में सवाल किया कि इस सिलसिले में जो मुसीबतें हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत अलैहिस्सलाम पे पड़ी तो क्या ये भी इन्हीं के हाथों का किया धरा था, जबकि वो सब अहले बैत इस्मत और तहारत थे और हर तरह के गुनाह से पाक व मासूम थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शबाना रोज़ अपने परवरदिगार की बारगाह में 100 मरतबा तौबा और इस्तग़फ़ार किया करते, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई गुनाह नहीं होता था, बल्कि बात दरअसल ये है कि अल्लाह ताला
اپنے خاصان خاص اولیاء کو مصائب کے ساتھ دوچار کر دیتا ہے تاکہ انہیں وہ کسی گناہ کے بغیر اجر عطا فرمائے، کیونکہ وہ حضرات معصومین علیہم السلام ہماری طرح گناہگار نہیں تھے۔ المحجۃ البیضاء جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 17 اور 18۔ اگلے موضوع پہ آ جائیں 3088 توبہ و استغفار اور گناہوں پر اصرار بھی۔ اس کے ذیل میں جو احادیث بیان کی جا رہی ہیں آئے ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی حدیث جو اس ضمن میں بیان کی جا رہی ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 63 ہے اور 15130 پر ہے۔ گناہوں پر اصرار کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار میں نئے گناہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی بحار الانوار کی یہ حدیث تھی۔ اگلی حدیث بھی بحار الانوار سے لی گئی ہے، لیکن یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے کہ گناہ سے توبہ و استغفار کرنے اور اس پہ قائم رہنے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ مذاق کر رہا ہو۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 36 ہے اور جلد نمبر 93 اور صفحہ نمبر 281 پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ 15132 پر ترجمہ گناہوں سے استغفار بھی کرے اور ساتھ ہی گناہ کا ارتکاب بھی کرے تو ایسے ہے جیسے کوئی اللہ سے مذاق کر رہا ہو۔ امام رضا علیہ السلام کافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 504۔ 15133 پر ترجمہ جو اپنی زبان سے تو استغفار کرے لیکن دل سے اپنے گناہ پر پشیمانی کا اظہار نہ کرے، وہ اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام، اور یہ بحار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 356 ہے۔ 15134 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین استغفار گناہوں سے باز رہنا اور ان پر پشیمان ہونا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 362۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو گناہ، باب ہے گناہ پر اصرار، نیز توبہ اور باب ہے توبہ کے ستون۔ 3089 پر جو موضوع بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہیں توبہ اور استغفار فائدہ نہیں دیتے، یہ موضوع قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کے ضمن میں آئے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ موضوع ذہن میں رہے جنہیں توبہ اور استغفار فائدہ نہیں دیتے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 80۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ تم ان منافقوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو یا ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگو، ان کے لیے برابر ہے۔ تم ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا مانگو گے پھر بھی اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ یہ سزا اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ بدکاروں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ ایک اور آیت اسی موضوع کے ضمن میں بیان کی گئی ہے، سورہ منافقون کی آیت نمبر 6۔ تم ان منافقین کی مغفرت کی دعا مانگو یا نہ مانگو، ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ اللہ تو انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، اللہ بدکاروں کو ہرگز منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ اس موضوع کے ذیل میں ایک ہی حدیث ہے اور حدیث بھی نہیں ہے بلکہ حدیث کا قول مؤلف انہوں نے لکھ دی ہے۔ قول مؤلف اس بارے میں ملاحظہ ہو گناہ، اور باب ہے جو گناہ معاف نہیں ہوتے، اور باب گناہوں پر اصرار، نیز جہاد نمبر 3 ہے اور باب ہے توفیق جد و جہد کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس پارٹ کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 373 پر ہم نے اس پارٹ کو ختم کیا اور انشاءاللہ صفحہ نمبر 374 سے اگلے پارٹ کا آغاز کریں گے۔ ابھی کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 7 جاری